الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ولمن حسدني اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کی اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں فرمائے گا، کلام نہیں فرمائے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا۔ والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کے بدلے عذاب کو اختیار کیا، عذاب کا سودا کیا، عذاب کو خریدا۔ فما اصبرہم علی النار، یہ لوگ کس قدر آگ پر صبر کرنے والے ہیں، جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق،
یہ مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت زیادہ سخت مخالفت میں ہے، ضد میں ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں میں سے کچھ چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، ان کو بیان نہیں کرتے اور کچھ کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے اس پر جید سند کے ساتھ ایک تفسیری قول نقل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں، لیکن جو امام ابن ابی حاتم یہ علم جرح و تعدیل کے بھی امام ہیں اور تفسیر میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، 6 جلدوں میں ان کی قرآن پاک کی تفسیر ہے، تفسیر ابن ابی حاتم۔ اس آیت کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں ہم اہل الکتاب، کہ یہاں وہ لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کی کچھ باتوں کو چھپاتے ہیں، وہ بیان نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، اپنے مقاصد کی خاطر، دنیا کی دولت کی خاطر اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کی آیات کو نہیں ظاہر کرتے، ان پہ پردے ڈالتے ہیں۔ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی وہ لوگ جو یہودی تھے یا نصرانی تھے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے تھے یا حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کا، عزیر علیہ السلام کا، تو وہ جو اہل کتاب تھے وہ آسمانی کتابوں کی کچھ باتوں کو چھپاتے تھے۔ کتموا ما انزل اللہ علیہم فی کتابہم من الحق والہدی والاسلام وشأن محمد ونعتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن ابی حاتم میں یہ بسند جید، پختہ سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ وہ حق کی بات کو چھپاتے تھے جو ان کے خلاف جاتی تھی، ہدایت کی بات کو چھپاتے تھے جو ان کے خلاف جاتی تھی، اور پہلی کتابوں میں جو اس آخری دین اسلام کا ذکر تھا اس کو چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتابوں میں یہ بیان کر دیا تھا کہ آخری نبی پر جو دین اسلام آئے گا وہ اللہ کا سچا دین ہوگا، تو اسلام کے متعلق جتنی آیات تھیں، آخری نبی اور شریعت کے بارے میں جو آیات تھیں وہ ان کو چھپاتے تھے، عوام کو نہیں بتاتے تھے، یعنی انہیں پتہ بھی تھا کہ یہ دین اسلام حق ہے، انہیں یہ معلوم تھا کہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں یہ آخری نبی سچا نبی ہے، لیکن وہ عوام سے پیسے بٹورنے کے لیے یہ باتیں بیان نہیں کرتے تھے، ضد میں اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ والاسلام و شان محمد، اور تورات اور انجیل میں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صفت اور نعت بیان ہوئی تھی اس کو چھپاتے تھے۔ جو نشانیاں بیان ہوئی تھیں، اگر ان نشانیوں کو بیان کرتے تو عوام سمجھ جاتے کہ یہ تو وہی خدا کا آخری رسول ہے جس کی خوشخبری جناب عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے تھے، یہ تو وہی خدا کا آخری اور سچا دین ہے جس کی خبر پہلے نبی دے کر گئے تھے۔ تو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے وہ ایسی آیات نہیں پڑھتے تھے، پردے ڈالتے تھے، چھپا دیتے تھے، تلاوت نہیں کرتے تھے، لکھتے ہوئے ان آیتوں کو نہیں لکھتے تھے جن میں اسلام کا ذکر ہوتا، ہدایت کا ذکر ہوتا، حق کا ذکر ہوتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صفات کا بیان ہوتا، ان چیزوں کو چھپاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی خاطر یہ ایسا کر رہے ہیں اور اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی حرام کھا رہے ہیں۔
اپنے پیٹ میں آگ بھرنا، یہ زبان عرب میں یہ جو جملہ استعمال ہوتا ہے یہ حرام کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، حرام کھانے والا بندہ کبھی سکون کی زندگی نہیں پا سکتا، وہ ہمیشہ ٹینشنوں میں رہتا ہے، ہمیشہ ذہنی طور پر، وہ قلبی طور پر پریشان رہتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ آسان سا وہ جملوں کو بیان کرتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے یتیم کا مال کھانے والا کبھی سکون نہیں پا سکے گا، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہو تو جسم کو سکون کیسے ملے؟ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ دنیا کی خاطر حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ یہ علماء سو ہیں جو حق بات لوگوں کو نہیں بتاتے تاکہ لوگ ہمیں چھوڑ کے کہیں چلے نہ جائیں، پتہ بھی ہے کہ حق کیا ہے پھر بھی اس پر پردے ڈالتے ہیں، عوام کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ فرمایا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا۔ بعض حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس پر مفسرین کہتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا لخصوص سبب۔ قرآن مجید کا اصول تفسیر کا ایک قاعدہ ہے، اصول میں سے ایک اصل ہے کہ جب کوئی واقعہ نازل ہوتا ہے اور اس خاص موقع پر وہ آیت اترتی ہے کسی بندے کے بارے میں، تو وہ اس بندے کے لیے خاص نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک عمومی حکم بیان ہوتا ہے، پھر سب کے لیے وہی حکم ہوتا ہے۔ ایک واقعہ پیش آتا ہے، ایک آیت اترتی ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں پورا مہینہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے تعلق رکھنے سے منع کیا تھا، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ دن میں تو ویسے بھی روزہ، اور رات کو بھی منع کیا گیا تھا کہ یہ پورا مہینہ بندہ اللہ کے لیے وقف ہو جائے، یعنی رمضان کی راتوں میں بھی جائز نہیں تھا میاں بیوی کا تعلق، منع تھا، حرام تھا۔ تو ایک صحابی تھے، تو وہ رمضان کی رات میں اپنی بی بی صاحبہ سے مل گئے، ان سے غلطی ہو گئی اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی کہ ماہ رمضان پورا مہینہ دن اور رات میں میاں بیوی کا ملنا منع تھا اور میں اپنی بیوی سے مل چکا ہوں۔ تو وہ پریشان ہو کر رونے لگے، تو قرآن پاک کی آیت اتری احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک سہولت پیدا کر دی ہے کہ رمضان کے مہینے کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایک بندے سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اس میں کوتاہی ہوئی، اس سے امت کے لیے ایک سہولت پیدا ہو گئی کہ ماہ رمضان اب پہلے حرام تھا، اب جائز قرار دیا گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ یہاں ایک اصول کی بات ہے جو ہمارا اصول ہے، اصول فقہ جو شرعی اصول ہے۔ پہلے اگر کوئی چیز فرض ہو پھر اس کی فرضیت ختم ہو جائے تو اس کا جائز ہونا باقی رہ جاتا ہے۔ اگر پہلے کوئی چیز حرام تھی اور بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی تو پھر بھی بندے کے لیے مستحب ہے کہ اگر وہ اس سے بچتا ہے تو اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ مثلا پہلی امتوں کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عاشور کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ۔ اس امت کے لیے اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کی جگہ رمضان کے روزے دے دیے گئے۔ اب رمضان فرض ہو گیا، 10 محرم کا روزہ ختم ہو گیا، وہ فرض نہیں رہا لیکن اس کا ثواب اور مستحب ہونا باقی۔ بات سمجھ آئی گی؟ اسی طرح پہلے ایسا تھا کہ قرآن پاک کی آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم کوئی ذاتی بات اس نبی سے کرنے لگو،
کوئی ذاتی بات پوچھنی ہو، کوئی نجی معاملہ ہو، تو نبی سے بات کرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگ آ کر ایک بندہ پوچھتا تھا، پھر دوسرا پوچھتا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر سرکار تنگ ہوتے تھے۔ ایک بندہ بات کر کے جاتا، پھر دوسرا آ کر کہتا میں نے علیحدہ بات کرنی ہے، تیسرا کہتا میں نے بھی الگ میں بات کرنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب جس نے کوئی بات میرے نبی سے کرنی ہے، پہلے میری راہ میں کچھ دے، پھر میرے نبی سے آ کے بات کرے۔ یہ قرآن ہے۔ اذا ناجیتم الرسول، جب تم پرسنل بات نبی سے کرنے لگو اور نبی سے نجی بات کرنے لگو میرے رسول سے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پہلے اللہ کی راہ میں کچھ دے کے آؤ۔ یہ آیت اترتے ہی حضرت مولا علی شیر خدا اٹھے اور فوراً جا کر 10 درہم صدقہ کیا اور حضور کے پاس تنہائی میں بیٹھ کر علم کی باتیں پوچھ لی، اور باقی لوگ پریشان ہو گئے۔ اب پریشانی تو ہے، ایک بندے کے پاس توفیق نہیں ہے صدقے کی، تو پریشان تو ہوگا، اس نے پیغمبر سے بات کرنی ہے اور اس کے پاس توفیق نہیں ہے۔ آیت اتری، اس پر مولا علی نے عمل کیا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو واپس لیا، فرمایا اچھا تمہارے لیے اگر مشکل ہے تو ہم یہ پابندی ختم کر دیتے ہیں، ویسے بھی میرے رسول سے بات کر لیا کرو۔ تو مولا علی شیر خدا فرماتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت جو ہے، جب یہ حکم ہوا اور یہ لازم ہو گیا اور واجب ہو گیا کہ اللہ کے نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کرو، اس آیت پر فرض ہونے کے بعد اس حکم پر میرے سوا کوئی بھی عمل نہیں کر سکا۔ اب وہ فرضیت ختم ہو گئی، لیکن مستحب پھر بھی تھا کہ اگر کوئی سرکار سے بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے کوئی اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے۔ اور صوفیہ اور عرفا کہتے ہیں کہ اب بھی کوئی اگر مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتا ہے اور کوئی ذاتی معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہے کہ حضور اللہ کی بارگاہ سے حل کروا دیں، تو مستحب یہ ہے کہ پہلے کسی کو کچھ صدقہ دے کر پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یعنی جو حکم فرض تھا وہ ختم ہوا۔ پہلے بغیر صدقہ دیے بات کرنا حرام تھی، اس لیے کہ قرآن کی خلاف ورزی تھی، اب حرام نہیں رہا، لیکن اگر وہ عمل کرے گا اس حکم پر تو مستحب ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ پورا مہینہ رمضان میں دن میں اور رات میں بندے میرے لیے وقف ہو جائیں، راتوں کو بھی مجھے ٹائم دیں، دن کو بھی مجھے ٹائم دیں۔ اس لیے رمضان کی راتوں میں اور دن میں میاں بیوی کا تعلق منع تھا، لیکن پھر اجازت دے دی گئی کہ دن میں تو تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، رمضان کی راتوں میں اجازت ہے۔ لیکن حضور چونکہ اللہ تعالیٰ کے اس منشا پہ عمل کرتے تھے کہ اللہ کی منشا تو یہی تھی کہ میاں بیوی الگ رہیں، اس لیے سرکار پھر بھی پورا مہینہ اعتکاف بیٹھ جاتے تھے، 20 دن تک اعتکاف بیٹھ جاتے تھے۔ یعنی اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم یہی تھا کہ پورا مہینہ، اس لیے مستحب یہ ہے کہ یہ تعلق نہ رکھا جائے، لیکن اگر کوئی یہ تعلق رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جو مزاج ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ بندے مجھے ٹائم دیں۔ اور عرفا صوفیہ یہاں ایک بزرگ تھے، ہمارے بہت سارے دوست ان سے ملے ہوئے ہیں، وہ ماہ رمضان میں لوگوں سے ملتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے میں اس مہینے میں بیٹری چارج کرتا ہوں اور پورا سال اس پہ چلتا ہوں۔ تو قرآن پاک کا ایک منشا تو سمجھ آ جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ایک اصول کی بات ہے، العبرۃ لعموم اللفظ، یہ قاعدہ ہے اصول تفسیر کا اور اصول فقہ کا، کہ جب کوئی لفظ کوئی حکم آئے تو وہاں لفظ کے عموم کا خیال ہوتا ہے، سبب خصوص کا خیال نہیں ہوتا۔ کیا جو شان نزول ہے، اب یہ ایک بندے کے بارے میں آیت اتری تھی جس نے میاں بیوی کا تعلق قائم کر لیا تھا، لیکن یہ ان کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ سب ایمان والوں کے لیے حکم یہی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ یعنی جو لفظ ہے، جو شان نزول ہے، وہ تو خاص ہوگا، ایک بندے کے بارے میں ہوگا، لیکن اس کا حکم سب کے لیے ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں نزول خاص ہے اور حکم عام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نزول خاص ہے اور حکم، نزول خاص ہے اور حکم،
ایک بندے کے لیے یہ حکم اترا تھا، لیکن اس کا حکم پھر عام ہو گیا۔ واقعہ تو ایک بندے کے لیے ہوا ہے لیکن حکم عام ہو گیا، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب۔ شان نزول کی خصوصیت کا اعتبار نہیں ہوتا، حکم کے عام ہونے کا بیان ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، آگے بھی کام آئے گا، اس پر بہت سارے مسائل کا دار و مدار ہے، اس لیے میں نے تھوڑا زور دے کر اس کو بیان کیا ہے کہ شان نزول ایک بندے کے بارے میں ہوگا، جب حکم آئے گا تو وہ سب کے لیے ہوگا، جب تک کوئی قرینہ نہ پایا جائے۔ ہاں اگر کوئی قرینہ پایا جاتا ہے، کوئی ایسی اس کے ساتھ تاکید ہے، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا ہے کہ یہ فلاں کے لیے خاص ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ اگر خاص پیغمبر خدا نہ کرے اور قرآن بھی نہ کرے تو حکم عام ہوتا ہے، یعنی جب تک کوئی قرینہ، کوئی نشانی نہ پائی جائے تو حکم عام ہوتا ہے، جب کوئی قرینہ قید کرنے کا اور خاص کرنے کا آ جائے تو پھر حکم خاص ہوتا ہے۔ یہ ایک تفصیل ہے، پھر انشاءاللہ اگلی آیات میں بھی یہ بیان آ رہا ہے، پھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا، اب یہ حکم تو جو ایک خاص تھا کہ یہودی چھان چھپاتے تھے، لیکن یہ آگے یہ عام ہوگا۔ آج کوئی قرآن میں سے کوئی حقیقت کو چھپائے، لوگوں کے سامنے سچ بیان نہ کرے، وہ بھی اسی طرح مجرم ہوگا جس طرح تورات کے حکم چھپانے والے مجرم تھے۔ آج کوئی ایسی حق کی بات کو چھپاتا ہے، وہ اسی طرح مجرم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کتم علما عنده الجم یوم القیامت بلجام من النار۔ جس بندے سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ جان بوجھ کے علم کی بات کو چھپائے، قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ حق بات کو چھپائے، لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ علماء سوء سے بچائے۔ جس چیز کو بندہ حق سمجھے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، جو کتاب و سنت سے حق سمجھ آتا ہے، اور اس میں ڈرنا نہیں چاہیے کون ناراض ہو جائے گا، کون راضی ہو جائے گا۔ لوگ سارے کبھی کسی سے نہیں راضی ہوتے، اللہ کو ہی راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو جان بوجھ کر اختیار کیا ہے، اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو اختیار کیا ہے، اور یہ کتنے دیدہ دلیری کے ساتھ جہنم، فما اصبرہم علی النار۔ یہ کس قدر جہنم پر صبر کرنے والے ہیں، کس قدر جہنم کی آگ پر یہ صبر کرنے والے ہیں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ کتنی جرأت کے ساتھ یہ خود اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ ان کو ذرا خیال ہی نہیں کہ وہ کتنا سخت عذاب ہوگا، دوزخ کا عذاب ان کو پتہ ہے، اس کے باوجود حق بات کو چھپا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی ان کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کرے گا۔ جب ایمان والا کوئی گناہ کر جائے اور پھر اس کو دوزخ میں جب ڈالا جائے گا، تو دوزخ میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوگا کہ گناہوں کی میل کو چیل دھل جائے اور وہ صاف ہو کر جنت میں جائے۔ پر میں ایسا بھی نہیں ہوگا، اللہ ان کو گناہوں کی مال سے پاک نہیں کرے گا جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں، اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر احادیث مبارکہ آتی ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے اس قسم کے مضامین بیان فرمائے۔ فرمایا 3 شخص ہوں گے قیامت کے دن، اللہ نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا، اور اللہ ان کو گناہوں سے بھی پاک نہیں کرے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 3 قسم کے لوگ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد رسول کریم نے فرمایا، ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ تو بڑے خسارے والے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بتاؤں وہ کون ہے؟ پہلا وہ بندہ جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار اور چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ عربوں کے اندر ایک رواج تھا کہ لوگ تکبر اور غرور کی وجہ سے لمبے لمبے کپڑے پہنتے تھے اور ٹخنے ان کے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے۔ اور بخاری کے اندر روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پیٹ مبارک چونکہ اندر تھا، ظاہری جسم مبارک کمزور تھا، تو پوری طرح وہ کسا نہیں جاتا تھا، تو وہ ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا تھا۔ تو کسی نے کہا ابو بکر کے ٹخنے تو ننگے نہیں ہیں، تو سرکار نے فرمایا ابو بکر غرور و تکبر سے تو نہیں کر رہا ہوں۔ یعنی غرور و تکبر، بعض لوگوں کا یہ تحقیق یہ ہے
کہ ویسے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ جس ماحول میں، جس معاشرے کے اندر یہ غرور و تکبر کی علامت ہو، وہاں ایسا کرنا حرام ہے، وہاں ایسا کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ ایک معاشرہ ہے اور اس عرف کے اندر یہ غرور و تکبر کی علامت ہے، تو وہاں پہ ٹخنے۔ دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ نے فرمائی، وہ بندہ جو کسی کے ساتھ نیکی کرے اور پھر احسان جتلائے، کسی کے ساتھ نیکی کر دی تو روزانہ وہ بیان کرے میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ بندہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچے، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے، سودا بیچنے کے لیے، کسی چیز کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کا معنی یہ ہے کہ قسم خدا کی کر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے اور اوپر سے اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، تو جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا کے اپنا سودا بیچنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس بندے کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا اصل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ چہرے کو مشرق کی طرف کر لینا یا مغرب کی طرف، یہ نیکی اصل نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، فرمایا نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لائے۔ یہ جو ہمارے ہاں 6 کلمے پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ایمان مجمل کیا لفظ ہے؟ مجمل، اور دوسرا ہے مفصل۔ اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کسی سند سے ثابت نہیں ہے تو حدیث میں نہیں ہے، جبکہ یہ ایمان مجمل اور مفصل ان کا مضمون قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ سیاستہ کے اندر حدیث مبارک آتی ہے کہ ایمان یہ ہے کہ اچھی تقدیر پر ایمان لائے، بری تقدیر پر، یعنی جب تقدیر کا فیصلہ ہو اس کے حق میں اچھا سمجھتا ہو یا برا سمجھتا ہو، اس پر ایمان لائے کہ میں اس پہ راضی ہوں کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اسی طرح فرمایا ایمان یہ ہے، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ، اللہ کے ملائکہ پر ایمان لائے کہ ملائکہ اللہ کی مخلوق ہے اور ایک فرشتے حق ہیں، والکتاب، کتاب پر ایمان لائے، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لائے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور اپنی ضرورت کے باوجود کہ اس کو ضرورت بھی ہے، طلب بھی ہے، اس کے باوجود مال کو خرچ کرے، ایک تو رشتہ داروں میں، والیتامى، دوسرا یتیموں میں، وفی المساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور ان لوگوں کے لیے جو مسافر ہوں، وفی السائلین، سوال کرنے والوں کو دے، وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے کے سلسلے میں، یعنی اپنا مال خرچ کرے۔ یہ مصارف بیان کیے، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، مسافروں کو کھانا کھلانا، مدد کرنا، مانگنے والوں کو کچھ دینا، اور غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرنا، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وعدہ جب کرے تو اس کو پورا کرے، والصابرین فی البأساء والضراء، تکلیف میں بھی اور سختی میں بھی صبر کرنے والا ہو، وحین الباس، اور انتہائی سختی ہو اس وقت بھی صبر کرے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ سند اور بھی اقوال ہیں اس آیت کے بارے میں کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا یہ اصل نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ ہے کہ خدا کی فرما برداری کی جائے، اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان ہو۔ پھر آگے اعمال کا ذکر ہے۔ جو یہود تھے یہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جو نصارہ عیسائی تھے یہ مشرق کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرق و مغرب کی بات نہیں ہے،
اصل بات خدا کی فرما برداری ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا اصل نیکی یہ ہے کہ ما ثبت فی القلوب من طاعت اللہ، کہ بندے کے دل کے اندر خدا کی بندگی کا جذبہ جم جائے، کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے منع کرے اس سے رکنے کی کوشش کرے۔ اس پر کچھ احادیث مبارکہ جو تفسیر بالماسور ہے، طبری یہ پہلی تفسیر ہے قرآن پاک کی تفصیل کے ساتھ جو تفسیر بالماسور ہے، یعنی آیت کریمہ کے تحت اس آیت کے مضمون کے متعلق تفسیر میں جتنی حدیثیں ہیں ان کا بیان کرنا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے کوئی بات کی ہے اس آیت کے بارے میں تو اس کو بیان کرنا، کسی تابعی نے صحابی کے شاگرد نے اس مضمون کو بیان کیا ہے تو اس کو بیان کرنا، ایک آیت کے تحت ان ساری چیزوں کو جو اکٹھا کیا جاتا ہے اس کو تفسیر بالماسور کہتے ہیں، اور اس میں جو پہلی بڑی امت کی تفسیر ہے وہ تفسیر طبری ہے، امام ابن جریر رحمہ اللہ کی۔ اس کے بارے میں ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ اگر سونا مل جائے تو سونے کے ساتھ وزن کر کے اگر اس کو برابر کوئی خریدنا چاہے تو اس کے لیے پھر بھی وہ سستی ہے۔ اب وہ تفسیر چھپ چکی ہے، اردو ترجمہ تو اس کا نہیں ہوا، لیکن یہ بہت بڑی قرآن پاک کی بنیادی تفسیر ہے، تفسیر طبری۔ اس میں وہ اقوال اکٹھے کرتے ہیں، مختلف اقوال ہیں، ان میں سے انہوں نے مختلف احادیث مبارکہ وہاں پر درج کی ہیں، جن میں ایک یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کانت صلت مع رسول اللہ قبلتین، ام کلثوم بنت عقبہ خاتون ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی، یعنی مدینہ طیبہ میں پہلے 17 مہینے یا 18 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جو بیت المقدس ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف نماز کا حکم دیا تو کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے سرکار کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ انبیاء کا قبلہ رہا ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، تو بعض صحابہ کرام بعض مشکلات میں یہ منت مان لیتے تھے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم مسجد اقصیٰ میں جا کر نفل پڑھیں گے۔ جو تاریخ مدینہ کی کتابیں ہیں ان کے اندر مستند روایات موجود ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ رجحان زیادہ ہو گیا، چونکہ آپ کے دور میں مکہ بیت المقدس آزاد ہو گیا۔ 15 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب مسجد اقصیٰ آزاد ہوئی تو پھر لوگوں کا ایک رجحان بن گیا کہ منت مانتے تھے اور یہاں سے وہاں تک جاتے تھے، تو پھر آپ نے اس سلسلے کو کچھ روکنا چاہا۔ پھر آپ نے بار بار فرمایا کہ رسول اللہ نے مسجد قباء کی بہت اہمیت بیان کی ہے، اور حدیث صحیح میں ہے فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے پاک صاف ہو کر مسجد قباء میں جا کر کوئی بھی نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک موقع پر حضرت عمر فاروق نے جلال میں فرمایا کہ اگر مسجد اقصیٰ لو کان مسجد قباء فی افق من الافاق لضربنا الیہ اقواد الابل، یہ تاریخ مدینہ ابن شبہ نمری، یہ بخاری شریف والوں کے ہم عصر ہیں، یہ سب سے پرانی تاریخ مدینہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق، اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے، فرماتے تھے یہ مسجد اقصیٰ تو مدینہ شریف میں قریب ہے، 3 کلومیٹر بھی نہیں بنتا، فرمایا اگر دنیا کے مشرق و مغرب کے کسی کونے میں ہوتی ہم مسجد قباء تک پہنچنے کے لیے اپنے اونٹوں کے جگر پھاڑ دیتے، یعنی اتنا لمبا سفر کر کے ہم جاتے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ مسجد اقصیٰ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رسول نے بنائی ہے، اس کو چھوڑ کر اتنے لمبے لمبے سفر کیوں کرتے ہو؟ مسجد قباء میں جا کر مسجد قباء میں 2 نفل بھی پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بھی اقوال اس بارے میں ہیں۔ مسجد قباء کی بڑی فضیلت ہے مدینہ شریف میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے والے دن کبھی کبھی سواری پہ جایا کرتے تھے، کبھی پیدل جایا کرتے تھے۔ ایک بار یہاں نور کالونی میں
ایک بزرگ تھے تو ان کا بیٹے کا انتقال ہوا، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ جمعرات کو ہم دعا کریں گے، تو ان کے گھر جھگڑا ہو گیا، انہوں نے مجھے وہاں بلایا اور کہا کہ یہ دن خاص کرنا کہاں سے آ گیا، بدھ کو بھی تو دعا ہو سکتی ہے، منگل کو بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا ان کا یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ منگل کو دعا نہیں ہوتی، وہ سہولت کے لیے جمعرات کا کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے کیا رسول اللہ نے کبھی ایک دن خاص کیا ہے؟ میں نے کہا بخاری شریف میں ہے، حضور ہر ہفتے والے دن مسجد قباء میں جایا کرتے تھے، اور بدھ کو بھی جا سکتے تھے، اتوار کو بھی جا سکتے تھے، اب لازم نہیں ہے، لیکن سہولت کی خاطر سرکار کا ایک معمول تھا کہ ہفتے والے دن مسجد قباء میں جایا کرتے تھے۔ اپنی سہولت کی خاطر کوئی ایک بندہ دن مقرر کر لیتا ہے تو یہ سنت سمجھ کے مقرر کرے کہ کسی سہولت کی خاطر اگر ایک دن بندہ مقرر کر لیتا ہے، یہ بدعت نہیں ہے، حضور نے اس کو سنت قائم کیا ہے۔ ہم اگر جمعرات کو کسی کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارا یہ نظریہ تو نہیں ہوتا کہ جمعے کو کی تو نہیں قبول ہوگی، یا منگل کو نہیں ہوگی، یا ہفتے کو۔ لوگ سہولت کی خاطر، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ہر جمعے کی رات کو درس دیا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ علم کی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہر روز درس دیں۔ تو فرمایا کہ مجھے پتہ ہے پھر تم اکتا جاؤ گے، تنگ پڑ جاؤ گے روز روز، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ ایک ہفتے تک تمہیں انتظار کرا کر پھر قرآن و حدیث کی باتوں میں سناؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مدینہ طیبہ کے جو لوگ ہیں ہر بدھ والے دن مدینہ طیبہ کے جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کر احد میں دعا کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات صحیح سند کے سے یہ بات ثابت ہے، خندق میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خندق میں 3 دن تک مشکلات میں نبی پاک علیہ السلام نے بہت مشکل میں صحابہ کرام رہے، بڑا ہنگامہ تھا، تو آپ دعا فرماتے رہے۔ تو بدھ والے دن ظہر اور عصر کے درمیان سرکار نے جو دعا فرمائی وہ قبول ہوئی اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، اور بالکل صحیح سند کے ثابت ہے، آپ فرماتے تھے کہ جب کوئی مشکل پڑ جائے اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو مسجد فتح، یعنی مسجد قباء جو خندق کی مسجد اب اس کو کہتے ہیں، وہاں 7 مسجدیں تھیں، جہاں جہاں کسی صحابی پاک کا خیمہ تھا، یا ازواج مطہرات کے خیمے تھے، یا حضرت خاتون جنت کا خیمہ تھا، وہاں پر حضرت عمر عبد العزیز نے مسجد کی نشانی بنا، چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا دی، اور سرکار دو عالم جس مقام پہ تھے اس کو مسجد فتح، اب بھی وہ چھوٹی سی مسجد مبارک ہے اور پہاڑی کے اوپر ہے، اس کو اندر جانا انہوں نے منع کیا ہوا ہے، لیکن وہ مسجد فتح سامنے ہے۔ باقی جو مسجدیں تھیں نیچے حضرت ابوبکر صدیق والی، حضرت عمر فاروق اور حضرت بلال اور سلمان فارسی والی، ان کو گرا کر ایک بڑی مسجد بنا دی، اور حضرت علی والی اور خاتون جنت والی مسجد اب بھی اوپر ہے اور وہ بند ہے۔ تو جو مسجد فتح ہے اس مقام پر بدھ اور عصر والے دن، بدھ کے دن عصر اور ظہر کے درمیان رسول پاک کی دعا قبول ہوئی۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے تھے، یہ صحیح سند ہے یہ بات، وہ صحابی کہتے تھے کہ کسی کی دعا نہ قبول ہوتی ہو، حاجت نہ ملتی ہو، تو وہ بدھ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان اس مقام پہ جا کے دعا کرے جہاں سرکار کی وہ دعا قبول ہوتی، تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اب ایک صحابی ہیں اور اس کو خاص کر رہے ہیں، اس لیے جو دن کی تعیین ہے ہمارے ہاں فتووں پہ یہ 40واں بدعت، یہ 20ویں دن دعا کرنا، یہ 10ویں دن، کسی کا یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ 40ویں دن ہی دعا کرو، 37ویں کو بھی آپ کر سکتے ہیں، 40ویں کو بھی کر سکتے ہیں، 30 کو بھی کر سکتے ہیں، تو اس طرح فوراً یہ بدعت نہیں ہو جاتی۔ تو بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے والے دن، اس سے مراد 7 ہفتہ یوم السبت، جو جمعے کے بعد اتوار سے پہلے ہفتے والا دن آتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوار ہو کے مسجد قباء میں جاتے تھے اور کبھی پیدل جایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ دینا، ان میں پہلا جو حق ہے وہ قرابت داروں کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد بن حنبل کی، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، فرمایا کسی مسکین کو، محتاج کو کچھ دینا یہ ایک صدقے کا ثواب ہے۔ والصدقۃ علی ذی الرحم اثنتان، اور صلہ رحمی اور رشتہ دار کسی کو صدقہ دینا، فرمایا اس میں 2 صدقے ہیں، ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔
یعنی کسی مسکین کو اگر کچھ دیا تو ایک صدقہ ہے، ایک ثواب ہے، اور قریبی رشتہ دار کو جو خون کا رشتہ ہے یا کوئی رشتہ بنتا ہے، اگر اس کو اللہ کی راہ کی کوئی چیز صدقہ آپ نے دی تو اس کو اللہ 2 اجر دے گا، ایک تو وہ صدقہ مسکین کو دینے کا، دوسرا وہ خون کے رشتے کو نبھانے کا۔ تو حضرت ام کلثوم بنت عقبہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں پاس بیٹھی تو حضور نے فرمایا، پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ سب سے مستدرک حاکم میں یہ پہلی جلد میں 406 صفحے پر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں 2376 نمبر حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ امام حاکم نے یہ لکھا ہے کہ امام مسلم کے نزدیک حدیث صحیح کی جو شرائط ہیں ان پر یہ حدیث پوری اترتی ہے، یعنی یہ حضور علیہ السلام کی صحیح سچی پکی بات ہے۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم کاشح، جو تم سے دور دور رہنے والا رشتہ دار ہو اور جو تم سے مخالفت کرنے والا ہو اس کو صدقہ دینا، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہ مشکل کام ہے نا کہ جو آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اس کو دینا، اس میں ایک نفس کے خلاف جہاد بھی ہے۔ فرمایا جو ضد کرنے والا ہے، تمہارے ساتھ ضد کرتا ہے، اس کو ہمارے ہند کو زبان میں کہتے ہیں خندق کھاتا ہے، آپ کے ساتھ خار کھاتا ہے، اس رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دو وابدأ بما تعول، فرمایا جو تمہارے زیر کفالت ہیں، بال بچے ہیں، بیوی ہے، جو تمہارے زیر کفالت ہیں، جو تمہاری ذمہ داری میں، ان پہ خرچ کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے، یہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ تو والموفون آگے فرمایا والیتامیٰ، یتیموں کو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو بندہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ ان کے برابر اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ بیت اللہ کے بعد روئے زمین پر سب سے بہترین اللہ کے نزدیک عزت والا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کا خیال رکھا جاتا ہے، مسکینوں کو اور مسافروں کو، والسائلین، مانگنے والوں کو، بغیر ضرورت کے جو مانگتے ہیں ان کی اور بات ہے، لیکن جو مانگتا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ اس کو مستحق ہے تو اس کو دینا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ وفی الرقاب، اور فرمایا غلاموں کو آزاد کرنا۔ یہ غلامی کا سسٹم تھا جب جنگیں ہوتی تھی، حکومتیں اسلامی تھیں، اب وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں من اعتق رقبۃ مؤمنۃ اعتق اللہ بکل ارب منہا اربا منہ من النار، کہ جو بندہ ایک مومن غلام کو آزاد کرتا ہے، اس غلام کے ایک ایک جوڑ کے بدلے اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی اس جہنم کو جو کسی غلام کو قید سے آزاد کرتا ہے یا کسی کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ غلام آزاد کرنے کی فضیلت ہے۔ اب وہ سسٹم نہیں ہے تو اب علماء ظاہر کے ہاں تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن اہل دل بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بے گناہ اگر کسی جیل میں ہے، قیدی ہے، اس کو چھڑانے میں مدد کی جائے تو یہ بھی غلام آزاد کرنے کا درجہ مل جاتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بے گناہ اگر کوئی قیدی ہے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کے ساتھ مالی مدد کی جائے، اگر وکیل کو ضرورت ہے تو کوئی خدمت کی جائے۔ یعنی جو بندہ کوشش کرے گا کسی قیدی کو آزاد کرانے کی، وہ امید رکھے کہ جو غلام آزاد کرنے کی قرآن و حدیث میں فضیلت آئی ہے اللہ اس کا حصہ مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کے اندر بھی ہے اور وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ترمذی شریف میں ابن ماجہ میں ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اتنے کلمات ہیں۔ فرمایا جو بندہ صرف 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے
اس کو اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنا تو آزاد کرنا، کوئی بھی غلام آزاد کرو، لیکن یہ فرمایا اولاد اسماعیل میں سے، یعنی نیکی جب کی جائے نیکی ہوتی ہے، لیکن جب وہ پیغمبر کی اولاد سے کرے تو اس نیکی کا درجہ بڑھ جائے۔ کسی درجے والے سے جب کرے گا نیکی تو اللہ تعالیٰ اس نسبت کے صدقے اس کا درجہ بڑھا دے گا، ورنہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرے، اتنا ہی کافی تھا کہ جو غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملے گا جو صرف 10 مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بخاری مسلم میں ہے، اور ابن ماجہ میں یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے 4 غلام اولاد اسماعیل کے آزاد کرنے کا ثواب بھی ہے، اور صبح سے لے کر شام تک اللہ شیطان سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر شام کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ صبح تک اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ ابن ماجہ کے اندر یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اگلی آیات مبارکہ کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت دی تو آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ تفسیر بیان کی جائے گی۔ یہ 177 آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔